إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ساری تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شبہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اس مصروفیت کے دور میں الحمدللہ آپ بھائی بہنیں وقتاً فوقتاً اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے وقت کو آپ لوگ نکالتے ہیں. تو میں جو میرا عنوان ہے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام 5 سے پہلے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. حق پہ باطل کی ہو یلغار، کیا اندھیر نہیں. حق پہ باطل کی ہو یلغار، کیا اندھیر نہیں. حق پہ باطل کی ہو یلغار، کیا اندھیر نہیں. شرک ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. شرک ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. کفر ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. کوئی معبود نہیں خالق اکبر کے سوا، کوئی معبود نہیں خالق اکبر کے سوا. لوگ غیروں کے پرستار، کیا اندھیر نہیں. لوگ غیروں کے پرستار، کیا اندھیر نہیں. شرک ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. جا کے قبروں پہ شفا لوگ چاہیں مردوں سے، جا کے قبروں پہ شفا لوگ چاہیں مردوں سے. وہ ہیں اپنے آپ میں لاچار، کیا اندھیر نہیں. وہ ہیں اپنے آپ میں لاچار، کیا اندھیر نہیں. شرک ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. ہم پھریں گاؤں گاؤں دین کی تبلیغ کریں. ہم پھریں گاؤں گاؤں دین کی تبلیغ کریں. گھر میں ہوتا ہے اتیاچار، کیا اندھیر نہیں. گھر میں ہوتا ہے اتیاچار، کیا اندھیر نہیں. شرک ہو بر سر پیکار، کیا اندھیر نہیں. دین کے نام پر یہ مسلک تبلیغ کریں. دین کے نام پر یہ مسلک تبلیغ کریں. قرآن و سنت سے ہیں دور، کیا اندھیر نہیں. قرآن و سنت سے ہیں دور،
کیا اندھیر نہیں، سنت احمد مجتر کو مٹائے باطل، سنت احمد مجتر کو مٹائے باطل، گرم ہو بدعت کا بازار کیا اندھیر نہیں، گرم ہو بدعت کا بازار کیا اندھیر نہیں، شرک ہو برسر پیکار کیا اندھیر نہیں، جمعے کے دن تو نمازی بہت ہیں مسجد میں، جمعے کے دن تو نمازی بہت ہیں مسجد میں، فجر میں آتے ہیں دو چار کیا اندھیر نہیں، فجر میں آتے ہیں دو چار کیا اندھیر نہیں، شرک ہو برسر پیکار کیا اندھیر نہیں، کفر ہو برسر پیکار کیا اندھیر نہیں، غیر تو غیر صحیح خود اپنے ہی بھائی، غیر تو غیر صحیح خود اپنے ہی بھائی، شرک و بدعت میں گرفتار کیا اندھیر نہیں، شرک و بدعت میں گرفتار کیا اندھیر نہیں، شرک ہو برسر پیکار کیا اندھیر نہیں۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے جو میں نے آیت منتخب کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا والوں کا وہ جواب دیا ہے جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ بڑی برادریاں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی برادریاں ہوتی ہیں، اور ہندوستان کے اندر پنڈتوں نے یہ مشہور کیا کہ پنڈت جی جو ہیں وہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے، اور ٹھاکر صاحب جو ہے باجو سے پیدا ہوئے، ویس صاحب پیٹ سے پیدا ہوئے، اور شودر پیر سے پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے یہ بات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ نے یہ کہا یا ایھا الناس، دنیا کے تمام لوگوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے درمیان کنبے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مثلا ہمیں تمام بھائی بیٹھے ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام نور حسن ہے، کسی کا نام شکیل ہے، تو اگر ہم سارے لوگ اگر ایک ہی نام، مثلا سب لوگ شکیل اگر لکھ لیتے، ہم کہتے شکیل، سب پڑھ جاتے، ہاں ہاں بولیے، ارے نہیں میں ان کو بلایا، تو سب تکلف پڑ جاتے، تو اس میں کوئی شکیل ہے، عبد الرحمن کہاں عبد الرحمن، چلو اس نام سے یا قبیلے سے اس کا تعلق اونچ اور نیچ سے نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ بیماری ٹرانسفر ہو گئی ہندوؤں سے مسلمانوں میں، یہ بیماری جو تھی اونچ نیچ کی، یہ مسلمانوں میں بھی ٹرانسفر ہو گئی، اور اس کا جو نقصان ہے ابھی تو نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن یقین جانیے قیامت کے دن ہم سارے کے سارے لوگ پھنس جائیں گے اللہ کے پاس۔ کیوں پھنس جائیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کو اونچا کہا، کسی کو نیچا کہا، تو اللہ نے تو نہیں کہا، رسول اللہ نے تو نہیں کہا۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ اس کہنے میں واضح تکبر ہے، واضح تکبر ہے، کلیئر ہے۔ اگر اچھا اکثر یہ بات کہی جاتی ہے وہ بھلا گاؤں نا چھوٹی برادری کے لوگ، نیچی برادری کے لوگ، اچھا کون مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان ہیں، اچھا آپ اونچی برادری کے ہیں، تو آپ کس بنا پر اونچی برادری ہے، کس بنا پر نیچی برادری ہے، کچھ پیمانہ بتا دیجئے، اس پیمانہ کی دلیل آپ بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیچا کہا ہے، ہم لوگوں کو اونچا کہا ہے، کیا آپ کے پاس زیادہ ہے اور ان کے پاس کیا کم ہے، جسم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ اچھا آپ
آپ 7 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہی نا؟ ارے آپ 5 مرتبہ پڑھتے ہو، بھی 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کو بھی کان دے آنکھ ہے، ان کو بھی ہے، کوئی فرق ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ تو بنیاد کیا بنی آخر اونچ نیچ کی؟ اس کو بنیاد کو ذرا دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمات کہاں سے آئی جانتی ہیں؟ ابلیس سے آئی۔ یہ تعلیمات کہاں سے؟ ابلیس۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں نے تو تجھے آرڈر دیا تھا سجدہ کرنے کا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، خود ہی دلیل بنا لیا۔ اللہ نے نہیں کہا اس کو، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو بہتر ہے آدم سے، خود ہی اپنے آپ دلیل بنا لے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بھائی شیطان کے پاس ایک آپشن تھا، وہ آگ سے بنا تھا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اس کو تو ایک کچھ ڈفرنس تھا تو جو کہہ رہا تھا، یہاں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے بنا، اس کو اور کسی چیز سے بنایا، لکڑی سے بنایا، ایسا کچھ تو نہیں کہا۔ لیکن یہاں پر یہ جملہ کہا گیا۔ تو کنبے قبیلے جو ہوتے ہیں یہ تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو یہیں پر اپنے معاملات کو کلیئر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اپنے دل میں یہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ ان سے بہتر ہیں، اللہ میں نہیں جانتا کون بہتر ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ گمان ہے کہ ہم سے ہر مسلمان بہتر ہے، اس لیے کہ تقویٰ کا حال تو جانتا ہے، اللہ دل میں ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے دل میں رہے گی تو ہم کم سے کم اس تکبر والی بیماری سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا؟ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان اگر ہمارا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ بتائیے اتنی کوشش، اتنی تگودو، نماز کا پڑھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، والدین کی خدمت، معاشرے میں صحیح رہنا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، تبھی نا کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی تو کامیاب ہے۔ تو ہم کو اگر کامیابی حاصل ہی نہیں ہوگی تو یہ ساری چیز کر کے بتائیے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلے تکبر سے بچنا ہے اور کسی چیز کا بھی تکبر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے، حقیر پانی کے قطرے سے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم لوگوں کو بڑا کیا، رزق دیا، آکسیجن دیا، سب کچھ جو کچھ بھی دیا وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اپنا کچھ ہے؟ ہم لوگ تو ایک مکھی کے پر بھی نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو بڑھیا بڑھیا کھاتے ہیں، جو چاہتا ہے بکتے ہیں، جو چاہتے کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کبھی سوچو، آپ ایک تنکا کے بھی مالک ہیں بنانے میں؟ خالق ہے نہیں، اللہ ہی ساری چیز کو خلقت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے درمیان جو کنبے قبیل بنے لتعارفوا، پھر آگے اللہ نے بتایا جو اصل موضوع ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے، مرتبہ والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے۔ تو اب بتائیے ہم کو اب اس چیز پر آنا ہے کہ اللہ ہم تیری نگاہ میں عزت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ تقوی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، جتنے لوگ بھی برے کام میں ملوث ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعت میں مبتلا ہیں اور خوش بھی ہیں وہ اپنے کام پہ، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے
کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، سب اپنی جگہ خوش ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور چاہے نہ پڑھیں، ہاں لوگوں کے خیال کریں نہ کریں، لوگوں کو ادا کریں نہ کریں، شرک نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے شرک کا پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن سمجھا ہوا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا پتہ نہیں کیا انہوں نے تصور کر رکھا ہے کہ